جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی دورانی صاحب آپ کا شکریہ، اور اچھا لگا کہ آپ پھر فعال ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے تحرک میں ہوں گے تو کچھ نہ کچھ ہوگا نا۔ میں کہ اچھا ہوا آپ فعال ہوئے ہیں، اور متحرک ہوں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ باقی محترم مولانا فضل الرحمان صاحب نے، جناب گور صاحب نے بنیادی باتیں تو ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اس سے پہلے یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے بھی دو نشستوں میں، ہم اسلام آباد میں امیر العظیم صاحب بھی تھے، پھر میں کوئٹہ میں بھی جلسہ ہوا، ایک سیمینار ہوا، اس میں بھی ہماری شرکت ہوئی تھی، اور اس موقع پر بھی ہم نے جماعت کا اپنا پورا موقف پیش کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھی اس وقت ملک بہت بڑے بحرانوں سے دوچار ہے، جس کی وجہ سے اس کے مستقبل، وجود اور سلامتی کے لیے حقیقی خطرات ہیں۔ اور جس طرح سیاسی بحران اپنی جگہ ایک بہت گمبھیر ہو رہا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ بھی جو انتخابات کے ساتھ کھلواڑ مسلسل ہو رہا ہے۔ اور یہ خیال تھا کہ بھی 2013 اور 2018 میں جو انتخابی نتائج پر ہنگامہ خیزی رہی، اب کوئی عقل کرے گا، کوئی سمجھے گا، کم از کم اتنا نہ صحیح اس سے کم ہی بہتر الیکشن ہو جائے گا۔ لیکن 2024 کا الیکشن تو پہلوں سے بھی بہت ہی بدتر ہو گیا۔ 1977 میں بھی جو تحریک چلی تھی، اور بالآخر اس میں جو مذاکرات ہوئے، مذاکرات کے بعد بھی 22 حلقوں پہ اتفاق ہوا کہ ری الیکشن کروا لیتے، لیکن وہ بھی نہ ہو سکا۔ اسی طرح اب جیسے گور صاحب نے کہا کہ بھی فارم 45 کو رد کر کے فارم 47 کی بنیاد پر ایک من پسند نتائج مسلط کر دیے گئے، اور اس حوالے سے تو جماعت اسلامی کی طرف سے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کی طرف سے بہت ہی مضبوط موقف آ رہا ہے۔ خود حافظ نعیم الرحمان صاحب کو اسی تقسیم اور جھنگے کی سیٹوں میں سے سیٹ دی گئی، تو انہوں نے اس سے لینے سے انکار کر دیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر اسی طرح اس وقت جو اداروں کا تصادم ہے، پارلیمنٹ کو عدلیہ کے ساتھ، عدلیہ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو ان ساری صورتحال کا اصل نقصان ہو رہا ہے وہ عام آدمی کا ہے۔ وہ معاشی طور پر بھی تباہ ہے، اور اقتصادی حوالے سے بھی اس کی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو سیاست سے، جمہوریت سے، پورے نظام سے مایوسی پیدا ہو رہی ہے، اور اسی وقت ہی اس چیز کی ضرورت ہے کہ قومی قیادت جو ہے ماضی کی تاریخ اور تناظر کو بھی سامنے رکھے، اور موجودہ اور لمحہ موجود جو ہے کہ اس میں بھی کیا کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل کے لیے بھی کوئی ایک ایسا لائحہ عمل بنے کہ جس پہ سب کا اتفاق ہو سکے۔ اتحادوں کی بھی اور مل جل کے چلنے کی بھی پاکستان میں ایک لمبی تاریخ ہے، اور اس کے بہت ہی تلخ تجربات ہیں، اور اتحادوں میں جب بنائے جاتے ہیں اس وقت بھی عزائم بہت بلند ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے بات چلتی ہے اسی طرح پھر اتحاد میں پارٹنرز ایک دوسرے کے لیے بوجھ بنتے چلے جاتے ہیں۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اتحاد بنتا ہے کہ جس میں کوئی ایک پارٹی جو اس وقت میں کوئی پاپولر ہوتی ہے یا اپنے آپ کو بڑی پارٹی محسوس کرتی ہے، تو پھر وہ اتحادوں میں دوسروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، نہ اس کا کوئی وزن اور نہ ہی اس کی کوئی اہمیت پیش نظر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اتحادی سیاست جو ہے کہ وہ اپنا اثر رکھنے کے باوجود بے اثر ہے، کہ بھی اس کے کوئی نتائج نہیں ہوتے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اختلافات جتنے بھی ہوں، وہ سرائکی میں بولتے تھے، سرائکی کہتے تھے بھئی ہی کو کلہ کرو تے سارے کٹھے تھیو، یعنی عامر جو ہے یا جس کے ساتھ ٹکراؤ کرنا ہے اس کو پہلے تنہا کریں، اور اس کے مقابل میں پھر ساری قوتیں اکٹھی ہوں، تو پھر اس کا کوئی نتیجہ آئے گا۔ اور یہ قومی اتحاد بھی جو بنا تھا وہ بھی اس کے اس ماضی کی تاریخ کے ساتھ اس کے بہت سارے مقاصد اس وقت بھی یہی تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی ضرورت یہ ہے کہ نیشنل پرائرٹیز پہ قومی قیادت کا اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے۔
اور وہ کم از کم نکات ہونے چاہیے۔ آئین کا تحفظ ہے، قانون اور عدلیہ کا تحفظ اور اس کی فرما روائی اور اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے۔ اسی طرح جو نظریہ پاکستان ہے، جس بنیاد پہ پاکستان بنا ہے، جب اس بنیاد کو چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے تو ملک میں عوامی سطح پر ایک بڑا انتشار پیدا ہوتا ہے، اور اس انتشار کا فائدہ پھر وہی جو بالادست قوتیں ہوتی ہیں وہی اٹھاتی ہیں۔ اس پر بھی آئین کے مطابق ہی قرارداد مقاصد کا ذکر ہوا ہے۔ آرٹیکل 2 جو ہے کہ اس سلسلے میں واضح ہے، آئین کے رہنما اصول اس سلسلے میں بہت واضح ہیں، اور باقی چیزوں کی بھی بے پناہ اہمیت ہے۔ لیکن غالب اکثریت قوم کی جس چیز پر اتفاق کر سکتی ہے وہ تو وہی بنیادی نظریہ ہے۔ پھر یہ جو انتخابات ہیں، اور انتخابات بھی یہ نہیں ہے کہ بھی محض اسٹیبلشمنٹ ہی اپنا یہ کھیل کھیلتی ہے، اپنے مرضی کے نتائج لاتی ہے یا اپنے مرضی کے نتائج مسلط کرتی ہے۔ ہم 1970 سے اس انتخابی کھیل میں موجود ہیں۔ المیہ یہی ہے کہ ہر انتخاب کے مرحلے پر انتخابی نتائج کی ترتیب میں کوئی نہ کوئی اعلیٰ کار بن جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جمہوریت بھی، قومی سلامتی بھی، اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو ایک تقدس ہے یا اس کا جو ایک بالادستی ہے وہ بہرحال کمزور ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھی یہ جو سیاست میں اختلاف ہوتے ہیں کو بہت دیر تک تو قائم نہیں رہتے۔ اب آپ دیکھیں بھی قومی اتحاد بنا اور ذوالفقار علی بھٹو اور قومی اتحاد کے درمیان کس قدر شدت تھی، لیکن وہی مفتی محمود مرحوم مغفور، نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم، خود اصغر خان جو یہ اعلان کرتے تھے کہ میں کوہالہ کے پل پہ بھٹو کو اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، پھر اس کی رہائی کے لیے بھی وہی تحریک چلا رہے تھے۔ تو یہ ہماری تاریخ تو ان ساری چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی ہے، میاں نواز شریف کی جو پروجیکٹ یا ان کی انسٹالیشن تھی وہ تو اینٹی بھٹو پہ تھی، لیکن تاریخ نے پھر یہی بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور وہی نواز شریف اور وہی شریف خاندان وہ بھی مل بیٹھے اور انہوں نے بھی ایک میثاق جمہوریت کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، لیکن گیون سچویشن میں اتحادوں کے بارے میں جو ایک بے اعتباری پیدا ہو چکی ہے، اس کی بنیاد پر کیا ہم انہی طریقوں کو ہی آزمائیں یا کسی نئے ماڈل پر غور کریں کہ جس سے ملک کو اس صورتحال سے نکالیں۔ میں نے اس وقت بھی یہی گزارش کی تھی کہ بھی چند بنیادی نکات پر اتفاق ہو جائے، وہ ایک لائن ڈرا ہو جائے، اس کو پھر کوئی کراس نہ کرے، اور پلیٹ فارم جو ہے کہ وہ اپنا اپنا مضبوطی کے ساتھ اس کو متحرک کیا جائے۔ یہ میں نے اس وقت بھی گزارش کی تھی، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھی قومی قیادت کو ماضی کے ان تمام تلخ تجربات اور وہ تلخ حقائق جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس سیاسی بحرانوں سے نکلنے کا کوئی راستہ سوچنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔